إله الكون تبقى نور من ضل وضاع أنت أسمى أنت أنقى أنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج قسط نمبر 184 میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں آپ کے درمیان مسئلہ نمبر 1 کراچی سے محترم ابو عائشہ صاحب نے 2 سوالات کیے ہیں۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ ذبح شدہ جانور کے خون کے چھینٹوں کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ گوشت میں جو خون لگا رہ جاتا ہے وہ پاک ہے، اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، البتہ بوقت ذبح جو خون جانور کے رگوں سے نکلتا ہے وہ ناپاک ہے۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 476۔ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد شک ہو گیا کہ وضو صحیح ہوا یا نہیں ہوا، یا نماز کے دوران شک ہوا کہ وضو باقی ہے یا ٹوٹ گیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر وضو کرنے کے بعد شک ہوا کہ وضو صحیح ہوا یا نہیں ہوا تو اس صورت میں دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو وضو کیا ہے وہ صحیح ہے۔ اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی آدمی کو وضو ہونے کا یقین ہے لیکن ٹوٹنے میں شک ہے تو اس صورت میں اس کا وضو باقی ہے، اور اگر وضو ٹوٹنے کا یقین ہے اور وضو ہونے کا شک ہے تو اس صورت میں دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنا لازم ہوگا۔ الدر المختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 150۔ مسئلہ نمبر 3 چترال سے محترم نثار احمد صاحب نے 2 سوالات کیے ہیں۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو مسئلہ یہ کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 490۔ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ اس سے پہلے بھی تقریباً 2 مرتبہ گزر چکا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کاہلی، سستی اور لاپرواہی کی بنا پر ٹوپی کے بغیر ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں اگر اتفاق سے ٹوپی ساتھ نہیں ہے اور فوری طور پر کسی جگہ سے میسر بھی نہ آ جائے تو اس صورت میں ننگے سر نماز پڑھنے کی وجہ سے کراہت نہیں ہوگی۔ فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 641۔ مسئلہ نمبر 5 کراچی سے محترم شیر بہادر صاحب نے 2 سوالات کیے ہیں۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ نماز میں دنیاوی خیالات آ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ کہ نماز میں دنیاوی خیالات آنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، البتہ اپنے اختیار سے دنیاوی خیالات نہ لائیں، بلکہ جو خیالات آتے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرے، لیکن خیالات دفع ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں نماز صحیح ہو جائے گی۔ رد المختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 417۔ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا سنت پڑھنے کے لیے اذان کا انتظار کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد سنت پڑھنے کے لیے اذان کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، وقت داخل ہونے کے بعد اذان سے پہلے سنتیں پڑھنا درست ہے۔ نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 408۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔